ہمارے کہنے پر ڈاکٹر نے بتایا کہ حادثے کی رات شعیب رات 10 بجے کے کچھ بعد ڈیوٹی سے فارغ ہوا تھا۔ وہ سائیکل پر آیا جایا کرتا تھا۔ ہم نے ہسپتال میں کوئی باقاعدہ تفتیش نہ کی، صرف یہ دیکھنے گئے تھے کہ مضروب ہوش میں آیا ہے یا نہیں اور اس کی جسمانی حالت کیسی ہے۔ وہاں سے ہم اس تھانے میں گئے جہاں عمران علی نے اپنی کار کی چوری کی رپورٹ دی تھی۔ اس تھانے کے ایس ایچ او نے جو تفتیش کی تھی وہ اس کی فائل میں موجود تھی اور فائل ہمارے پاس تھی۔ یہ ہمارے ڈی ایس پی نے 2 روز پہلے منگوا لی تھی۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اس تھانے کا ایس ایچ او آگرہ کا رہنے والا سب انسپیکٹر جلال الدین افغانی تھا۔ اس کے متعلق 1-2 باتیں بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ وہ احمد شاہ ابدالی کی فوج کے کسی جرنیل کی اولاد سے تھا۔ یہ جرنیل پانی پت کی تیسری لڑائی میں ہندوستان میں آیا تھا، فتح کے بعد یہیں رہا اور آگرہ میں آباد ہو گیا۔ اس کی نسل آج بھی آگرہ میں آباد ہے۔ سب انسپیکٹر افغانی اسی خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ بعض لوگ اپنا شجرہ نسب مغلیہ خاندان اور ایسے ہی بادشاہوں سے جا ملایا کرتے ہیں، لیکن ان کے کردار اور سلوک وغیرہ سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شجرہ نسب کہاں تک صحیح ہے۔ سب انسپیکٹر جلال الدین افغانی اگر اپنا شجرہ نسب نہ بھی بتاتا تو بھی سب کہتے کہ یہ کسی بڑے ہی باوقار اور معزز خاندان کا آدمی ہے۔ بڑے بلند کردار کا سب انسپیکٹر تھا، اپنی ڈیوٹی میں مخلص اور دیانتدار، اور اصل خوبی یہ کہ بھوکا نہیں تھا۔ ہم اس کے پاس گئے۔ فائل میں تو مختصر سی ضمنیاں لکھی جاتی ہیں، بیان بھی مختصر ہوتے ہیں۔ ہم نے سب انسپیکٹر افغانی سے کہا کہ وہ زبانی ہمیں بتائے کہ یہ کیا قصہ ہے اور اس نے کیا رائے قائم کی ہے۔ اس نے پوری دیانتداری سے تفتیش کی تھی۔ ظاہری طور پر تو یہ ایک کار کی چوری کی واردات تھی۔ اس زمانے میں کاریں کم تھیں، اس لیے کاروں کی چوری بھی نہ ہونے کے برابر تھی۔ آج کل کاروں کا کوئی شمار ہی نہیں اور کار چوری کی وارداتیں ہر روز اور ہر شہر میں ہوتی ہیں۔ اس وقت کار چوری بھی ایک بڑی واردات تھی۔ کبھی کبھار کسی تھانے میں ایسی رپورٹ آ جاتی تو تھانے دار کار کی تلاش میں ہلکان ہونے لگتا تھا، اور اس سلسلے میں جو کارروائی ٹریننگ کی کتابوں میں لکھی ہوتی تھی وہ شروع کر دی جاتی تھی۔ لیکن افغانی نے معمول کا یعنی روٹین کا یہ طریقہ اختیار نہ کیا، بلکہ ذہن میں کوئی شک بٹھا کر تفتیش شروع کی۔ یہاں میں پھر وہ بات کہوں گا جو پہلے کئی بار کہہ چکا ہوں کہ انگریز اپنے قانون کا احترام کرتے ہیں۔ اسی کیس میں دیکھ لیں کہ 2 ڈی ایس پی اکٹھے ہوئے، انہوں نے معمولی سے 2 کیسوں کو اکٹھا کر کے خود ہی فیصلہ کیا کہ اس کیس کی تفتیش سی آئی اے کو کرنی چاہیے، حالانکہ وہ کسی پارٹی میں اکٹھے ہوئے تھے جہاں انہیں گپ شپ لگانی چاہیے تھی۔ انگریز تو اپنی پارٹیوں میں شراب بھی پیتے تھے، لیکن یہ 2 ڈی ایس پی اپنے فرائض کو نہ بھولے۔ سب انسپیکٹر افغانی کار کی چوری کی تفتیش اور تلاش کو عام لائن پر ڈال دیتا، لیکن اسے تھوڑا سا علم تھا کہ چند مہینے پہلے ہسپتال میں ایک کرسچن لڑکی قتل ہو گئی تھی اور مسروقہ کار کا مالک اور حادثے کا مضروب دونوں اس قتل کے کیس کے اہم گواہ تھے۔ افغانی نے قتل کی واردات والے تھانے کے ایس ایچ او سب انسپیکٹر دیوراج سے ٹیلی فون پر اس کیس کی تفصیلات معلوم کی، اس کے ساتھ تبادلہ خیالات بھی کیا۔ اس کے بعد اس نے کار کے پیچھے دوڑنے کے بجائے تفتیش شروع کر دی۔ یہاں صورت اس طرح مختلف ہو گئی کہ کار اگلے ہی روز مل گئی جسے عمران علی نے شناخت کیا۔ اس کی رجسٹریشن اسی کے نام پر تھی۔ اب مسئلہ یہ رہ گیا تھا کہ یہ کار عمران علی کی کوٹھی سے کون نکال کر لے گیا تھا۔ سب انسپیکٹر افغانی بڑی آسانی سے عمران علی کو راضی کر سکتا تھا کہ وہ اپنی کار لے جائے اور یہ تحریر دے دے کہ وہ اپنی رپورٹ اپنی مرضی سے واپس لے رہا ہے۔ افغانی نے ہمیں بتایا کہ عمران علی کی باتوں سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ رپورٹ واپس لینے پر آمادہ ہے یا آسانی سے آمادہ ہو جائے گا، لیکن سب انسپیکٹر افغانی یہ کیس یہیں پر ختم کرنے پر آمادہ نہ ہوا۔ یہ اس کے تھانے کا علاقہ تھا، ایسی اور وارداتیں بھی ہو سکتی تھیں۔ وہ پبلک کو یہ یقین دلانا چاہتا تھا کہ ان کے جان و مال کے محافظ موجود ہیں۔ افغانی کو مخبروں نے بتایا تھا کہ عمران علی شرابی کبابی آدمی ہے۔ ان دنوں اس کی بیوی اپنے ماں باپ کے ہاں گئی ہوئی تھی۔ اس کا ایک ہی بچہ تھا جو اپنی ماں کے ساتھ چلا گیا تھا۔ عمران علی کا باپ وہاں سے کچھ دور ایک اور کوٹھی میں رہتا تھا۔ ٹھیکیداری کی بدولت یہ لوگ اچھے خاصے دولت مند تھے۔ سب انسپیکٹر افغانی نے اپنی ساری تفتیش زبانی سنا کر یہ رائے دی
کہ کار کی چوری مشکوک نظر آتی ہے۔ میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ CIA کو نہ کار کے ساتھ دلچسپی تھی نہ کار چور کے ساتھ۔ ہمیں کچھ اور ہدایات ملی تھیں۔ ہم نے اپنی تفتیش شروع کر دی۔ سب انسپکٹر افغانی نے ہماری رہنمائی اور مدد پورے خلوص کے ساتھ کی۔ سب سے پہلے عمران علی کو CIA ہیڈ کوارٹر میں طلب کیا گیا۔ وہ 2.5-3 گھنٹوں بعد ہمارے پاس پہنچا۔ اسے بٹھا کر میں اور انسپکٹر ٹینیسن اس کے سامنے بیٹھ گئے اور اس سے پوچھا کہ کار کہاں سے اور کس وقت چوری ہوئی تھی۔ اس نے بتایا کہ کار کوٹھی کے اندر گیراج میں کھڑی تھی۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے نوکر نے اسے بتایا کہ گاڑی گیراج میں نہیں ہے۔ اس نے جا کر دیکھا گاڑی وہاں نہیں تھی۔ رات کتنے بجے گاڑی گیراج میں رکھی گئی تھی؟ 10 بجے، اس نے جواب دیا۔ میں باہر سے آیا، نوکر نے گیٹ کھولا اور میں سیدھا گاڑی گیراج میں لے گیا اور گاڑی کے دروازے لاک کر دیے۔ کیا گیراج کے دروازے کو تالا لگایا تھا؟ گیراج بغیر دروازے کے ہے، عمران علی نے جواب دیا۔ گاڑی کی چابی کہاں رکھی تھی؟ وہ تو میرے پاس ہے، عمران علی نے جواب دیا۔ ظاہر ہے کہ جعلی چابی سے گاڑی کھولی اور اسٹارٹ کی گئی۔ ہمارے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ کوٹھی کے سرونٹ کوارٹر میں ایک خانسامہ اور ایک نوکر رہتا ہے۔ خانسامے کی بیوی اور 2 بچے بھی وہاں رہتے ہیں۔ ہم نے عمران علی سے پوچھا کہ یہ ملازم قابل اعتماد ہیں یا نہیں۔ اس نے دونوں کے اخلاق کی بہت تعریف کی۔ آپ رات 10 بجے کہاں سے آئے تھے؟ اس نے ایک دوست کا نام بتا کر کہا کہ وہ اس کے پاس گیا تھا۔ ہم نے اس دوست کا ایڈریس اور فون نمبر لکھ لیا۔ عمران علی نے بتایا کہ وہ 1.5-2 گھنٹے اس دوست کے ہاں رہا تھا، کھانا بھی وہیں کھایا تھا۔ عمران علی، انسپکٹر ٹینیسن نے اس سے پوچھا، تمہاری کار نے ایک سائیکل سوار کو ٹکر ماری ہے، معلوم نہیں وہ آدمی زندہ رہتا ہے یا نہیں۔ اگر یوں ہوا ہو کہ تمہاری کار کوئی دوست لے گیا ہو اور یہ حادثہ کر کے بھاگ اٹھا ہو تو ہمیں ابھی بتا دو۔ یہ کوئی اتنا سنگین جرم نہیں۔ ہم تمہیں موقع دیتے ہیں کہ اپنے دوست کو بچانے کے بجائے اپنا دفاع کرو۔ اگر تم نے میری بات سمجھنے کی کوشش نہ کی تو یہ معاملہ سنگین بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے واضح الفاظ میں بتایا کہ اس نے اپنی گاڑی کسی دوست کو نہیں دی تھی اور یہ حقیقت ہے کہ گاڑی کوٹھی سے چوری ہوئی۔ اسے ساتھ لے کر ہم اس کی کوٹھی میں چلے گئے۔ سب سے پہلے یہ دیکھا کہ گیراج کہاں ہے۔ گیراج کوٹھی کی پچھلی طرف تھا۔ گاڑی گیٹ میں داخل ہو کر اندر جاتی تھی، کوٹھی کے پہلو سے گزر کر پچھواڑے دائیں کو مڑتی تھی اور کوٹھی کے سامنے والے کونے کے ساتھ گیراج تھا۔ کوٹھی کے پچھواڑے 2 سرونٹ کوارٹر تھے، ایک میں خانسامہ اور دوسرے میں نوکر رہتا تھا۔ نوکر اکیلا تھا۔ ہم گیراج تک گئے، اس کا کوئی دروازہ نہیں تھا۔ عمران صاحب، میں نے کہا، کیا آپ کے یہ ملازم چرس اور افیم پی کر سوتے ہیں؟ رات کسی وقت گاڑی سٹارٹ ہوئی، ریورس ہوئی، سیدھی ہوئی اور باہر نکل گئی، ان نوکروں کو خبر تک نہ ہوئی؟ اس کا جواب تو نوکر ہی دے سکتے ہیں، اس نے کہا۔ میری اتنی قیمتی گاڑی چوری ہوئی اور معلوم ہوا ہے کہ اس میں سے گولی گزری ہے، یہ سامنے سے بھی ٹوٹ پھوٹ گئی ہے۔ میری دلچسپی یہ ہے کہ چور کو پکڑا جائے، جو آپ کا کام ہے۔ ہم نے عمران کو کوٹھی کے اندر بیٹھنے کو کہا اور خانسامے کو الگ کر کے کوٹھی کے برآمدے میں بٹھا لیا۔ عمران علی نے اپنے بیان میں بتایا کہ سب سے پہلے خانسامے کو پتہ چلا تھا کہ کار گیراج میں نہیں ہے۔ تمہیں کس وقت پتہ چلا تھا کہ گاڑی غائب ہے؟ میں نے خانسامے سے پوچھا۔ صبح سویرے دودھ والا آیا، خانسامے نے جواب دیا۔ وہ روزانہ اپنی سائیکل کی گھنٹی بجاتا ہے، میں اس وقت جاگا ہوا ہوتا ہوں اور جا کر دودھ لے لیتا ہوں۔ اس روز بھی ایسے ہی ہوا۔ میں دودھ لے کر کوٹھی کے پیچھے سے باورچی خانے میں جانے لگا تو میں نے دیکھا کہ گاڑی گیراج میں نہیں ہے۔ میں نے نوکر کے کوارٹر میں جا کر پوچھا کہ صاحب کس وقت گئے ہیں اور کب آئیں گے؟ میں نے ناشتے کے لیے پوچھا تھا۔ نوکر اندر گیا تو اس نے آ کر بتایا کہ صاحب تو بیڈ روم میں سوئے ہوئے ہیں۔ میں نے اسے بتایا کہ گیراج میں گاڑی نہیں ہے۔ نوکر کہنے لگا کہ ان کا کوئی دوست لے گیا ہوگا۔ کیا باہر کا گیٹ کھلا ہوا تھا؟ گیٹ تو بند تھا، اس نے جواب دیا۔ پھر تذبذب میں پڑ گیا اور بولا شاید کھلا ہوا تھا۔ نہیں، بند تھا۔ گیٹ کم و بیش 6 فٹ اونچا تھا اور اتنی ہی اونچی دیوار کوٹھی کے چاروں طرف تھی۔ باہر سے کسی کا دیوار پھاند کر اندر آنا نہایت آسان تھا، لیکن سوچنے والی بات یہ تھی کہ کار اگر چور لے گئے تھے تو کیا وہ گیٹ اندر سے بند کر گئے تھے؟ میں نے خانسامے سے کہا کہ وہ سوچ کر صحیح جواب دے کہ گیٹ کھلا تھا یا بند تھا۔ اس نے جواب دیا کہ گیٹ بند تھا۔ عمران صاحب صبح کتنے بجے اٹھتے ہیں؟ عموماً سورج نکلنے کے بعد، خانسامے نے جواب دیا۔
اسے چھوڑ کر ہم نے نوکر کو بلا لیا۔ اس سے پہلی بات یہ پوچھی کہ عمران روزانہ صبح کس وقت اٹھتا ہے۔ اس نے بھی بتایا کہ سورج نکلنے کے بعد اٹھتا ہے۔ تمہیں خانسامے نے بتایا تھا کہ گاڑی گیراج میں نہیں ہے؟ انسپیکٹر ٹینیسن نے کہا۔ جب تم اپنے صاحب کو دیکھنے گئے کہ وہ گھر میں ہے یا گاڑی لے کر چلا گیا ہے تو کیا وہ سویا ہوا تھا؟ نہیں صاحب، اس نے جواب دیا۔ صاحب جاگے ہوئے تھے اور شیو کر رہے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ گاڑی کون لے گیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ گاڑی تو گیراج میں ہے۔ میں نے کہا کہ گاڑی گیراج میں نہیں ہے۔ صاحب نے باہر آ کر دیکھا اور اسی وقت باہر نکل گئے۔ بہت دیر بعد واپس آئے اور انہوں نے بتایا کہ وہ تھانے میں رپورٹ لکھوا آئے ہیں۔ شام کے وقت انہوں نے بتایا کہ گاڑی مل گئی ہے اور پولیس کے قبضے میں ہے اور چور بھاگ گیا ہے۔ ہم نے نوکر اور خانسامے سے یہ بھی پوچھا تھا کہ عمران علی رات کتنے بجے واپس آیا تھا۔ دونوں نے 10 بجے کا وقت بتایا تھا۔ عمران علی نے بھی یہی وقت ہمیں بتایا تھا۔ تمہارا صاحب رات 10 بجے واپس آیا تو گیٹ کس نے کھولا تھا؟ میں نے نوکر سے پوچھا۔ میں نے، اس نے جواب دیا۔ کیا اس وقت تمہارے پاس گھڑی تھی؟ نہیں جناب، اس نے جواب دیا۔ پھر تم کیسے جان گئے کہ پورے 10 بجے ہیں؟ یہ میرا اندازہ تھا جناب، اس نے کہا۔ اس نوکر کو ذرا پرے بھیج کر خانسامے کو پھر بلایا اور اس سے پوچھا کہ جب عمران علی واپس آیا تو وہ کیا کر رہا تھا؟ میں سو گیا تھا، اس نے جواب دیا۔ پھر تمہیں کیسے پتا چلا کہ تمہارا صاحب رات کے پورے 10 بجے آیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ نوکر سے تو تم نے پوچھا ہی نہیں تھا کہ صاحب رات کس وقت آیا تھا۔ 10 بجے پر میں اور ٹینیسن اس وجہ سے اٹک گئے تھے کہ عمران علی، نوکر اور خانسامہ ٹھیک 10 بجے کا وقت بتا رہے تھے۔ عموماً کہا جاتا ہے 9:30 10 بجے یا 10 ساڑھے 10 بجے۔ نوکر چاکر تو پورے 1 گھنٹے کا فرق رکھتے ہیں، یعنی 9:10 بجے یا 10:11 بجے۔ خانسامہ اس سوال پر کچھ پریشان ہو گیا کہ اس نے نوکر سے پوچھا تھا یا نہیں کہ عمران علی رات کو کتنے بجے آیا تھا۔ اس نے گھبراہٹ کے لہجے میں کہا کہ نوکر سے اس نے بعد میں پوچھا تھا۔ میں نے نوکر کو بلایا اور خانسامے کی موجودگی میں پوچھا کہ خانسامے نے اس سے کس وقت پوچھا تھا کہ صاحب رات کتنے بجے آیا تھا۔ نوکر ہوشیار اور ذہین معلوم ہوتا تھا۔ اس نے خود اعتمادی سے کہا کہ اسے یاد نہیں۔ میں نے کہا کہ یاد کر کے بتائے۔ اتنے زیادہ دن گزر گئے ہیں صاحب، اس نے فوراً جواب دیا۔ گاڑی کی چوری نے ہمارے تو ہوش ہی گم کر دیے تھے۔ میں نے تم سے اسی دن یا دوسرے دن پوچھا تھا، خانسامے نے اسے کہا۔ پوچھا ہوگا، نوکر نے کہا، مجھے یاد نہیں۔ ہمارے ساتھ 2 کانسٹیبل تھے۔ میں نے ایک سے کہا کہ سرونٹ کوارٹروں میں جا کر خانسامے کی بیوی کو بلا لائے۔ نوکر اور خانسامے کو ہم نے یہ کہہ کر پرے بھیج دیا کہ ایک دوسرے سے دور دور بیٹھیں۔ 4-5 منٹ بعد خانسامے کی بیوی آ گئی۔ بیٹھ جا بی بی، میں نے اسے بٹھا کر پوچھا۔ جس رات عمران صاحب کی کار چوری ہوئی تھی اس رات وہ کتنے بجے باہر سے واپس آئے تھے؟ 10 بجے، اس نے جواب دیا۔ کیا تم نے اس وقت گھڑی دیکھی تھی؟ نہیں صاحب، اس نے جواب دیا۔ مجھے خاوند نے بتایا تھا۔ کس وقت بتایا تھا؟ میں نے پوچھا۔ اسی رات، صبح دوپہر کس وقت؟ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ دیکھ بی بی، میں نے کہا، ہم پولیس کے افسر ہیں، یہ دیکھ رہی ہو، یہ انگریز صاحب پولیس انسپیکٹر ہے۔ جھوٹ بولو گی تو اپنے آپ کو اور اپنے خاوند کو مصیبت میں ڈالو گی۔ تمہارے بچے بھی ہیں، اب بات کرو۔ تمہیں خاوند نے کس وقت بتایا تھا کہ رات صاحب 10 بجے آیا تھا؟ دوسرے دن، اس نے جواب دیا۔ کیا تم نے اس سے پوچھا تھا یا اس نے خود ہی بتایا تھا؟ اس نے خود ہی بتایا تھا، اس نے جواب دیا۔ کیوں بتایا تھا؟ میں نے پوچھا۔ عمران صاحب تو روزانہ رات کبھی کسی وقت واپس آیا کرتا تھا۔ کیا تمہارا خاوند ہر روز تمہیں بتایا کرتا تھا کہ رات صاحب اتنے بجے آیا تھا؟ نہیں۔ پھر اس روز اس نے کیوں بتایا تھا؟ میں نے کہا، اس نے کوئی اور بات بھی کی ہوگی۔ میں تمہیں پھر کہتا ہوں کہ جھوٹ نہ بولنا۔ اس عورت پر مروبیت طاری ہو چکی تھی۔ وہ ایک خانسامے کی بیوی تھی۔ انگریزوں کو یہ لوگ آسمان سے اترے ہوئے فرشتے سمجھا کرتے تھے۔ ایک انگریز افسر اس کے سامنے بیٹھا اسے گھور رہا تھا۔ مجھے بالکل علم نہیں صاحب کہ اس روز اس نے مجھے کیوں بتایا تھا کہ رات صاحب 10 بجے آیا تھا۔ اس عورت نے جواب دیا۔ اس نے کہا تھا کہ تم سے کوئی پوچھے تو کہنا کہ عمران صاحب رات 10 بجے آئے تھے۔ اس وقت یعنی رات 10 بجے تمہارا خاوند کیا کر رہا تھا؟ سویا ہوا تھا، اس نے جواب دیا۔ اور تم؟ میں بھی سو گئی تھی، اس نے جواب دیا۔ رات جب کار آئی تو کیا تمہیں پتہ چل گیا تھا؟ نہیں صاحب، اس نے جواب دیا۔ اگر تمہیں صحیح معلوم ہے کہ صاحب کس وقت آئے تھے تو بہتر ہے بتا دو، میں نے کہا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر قسمیں کھانی شروع کر دیں۔ کہتی تھی کہ اسے معلوم نہیں کہ رات عمران علی کس وقت آیا تھا۔
کیا عمران صاحب نے خود بھی تمہیں کہا تھا کہ کوئی پوچھے تو یہ بتانا کہ صاحب رات 10 بجے آ گئے تھے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں صاحب، اس نے جواب دیا، صاحب کے ساتھ میری کبھی بات نہیں ہوئی۔ انسپکٹر ملک، انسپکٹر ٹینیسن نے مجھے انگریزی میں کہا، یہ واضح ہو گیا ہے کہ یہ شخص رات 10 بجے واپس نہیں آیا تھا۔ صاف پتہ چلتا ہے کہ اس نے اپنے نوکروں کو بتایا تھا کہ کوئی پوچھے تو اس کی واپسی کا وقت 10 بجے بتائیں۔ ان سب کو ہم اپنے ساتھ لے چلتے ہیں۔ میرا خیال ہے، میں نے کہا، عمران سے ایک بار پھر بات کر لیتے ہیں۔ انسپکٹر ٹینیسن نے ابھی کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ سائیکل پر ایک آدمی گیٹ میں داخل ہوا اور سائیکل روک کر اترا۔ سائیکل کے پیچھے کیریئر پر چھوٹا سا ایک باکس رکھا ہوا تھا۔ وہ ذرا آگے آیا اور جھجک کر رک گیا۔ وہ ہمیں پولیس کے افسر نہیں سمجھ سکتا تھا کیونکہ ہم وردی میں نہیں تھے۔ CIA کا تمام سٹاف پرائیویٹ کپڑوں میں ملبوس رہتا تھا۔ بہرحال وہ ہمیں دیکھ کر جھجک گیا تھا۔ میں نے اسے اپنے پاس بلایا۔ وہ سائیکل رکھ کر ہمارے پاس آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کیوں آیا ہے۔ وہ پرائیویٹ پریکٹس کرنے والے ایک ڈاکٹر کا ڈسپینسر تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ عمران علی کے زخم کی مرہم پٹی کرنے آیا ہے۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ 8-9 دن گزرے عمران علی کے بائیں بازو پر کندھے کے قریب ایک زخم ہو گیا تھا اور وہ ہر روز اس کی مرہم پٹی کے لیے اسی وقت آیا کرتا ہے۔ میں نے عمران علی کے نوکر سے کہا کہ وہ باہر سے دروازہ کھٹکھٹائے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ نوکر اندر جائے۔ میں نے عمران علی کو باہر بلانا تھا۔ نوکر نے دروازے پر دستک دی تو عمران علی باہر آ گیا۔ عمران صاحب، میں نے کہا، آپ زیادہ زخمی تو نہیں؟ نہیں صاحب، اس نے شگفتہ سے لہجے میں جواب دیا۔ کنسٹرکشن کا ایک کانٹریکٹ زیر تعمیر ہے۔ ایک روز وہاں گیا تو ایک نوکیلی لکڑی جو ایک مزدور کے ہاتھ میں تھی میرے بازو کو اتنے زور سے لگ گئی کہ گہرا اور لمبا زخم ہو گیا۔ کسی ہسپتال یا کلینک میں جانے اور باری کا انتظار کرنے کا وقت نہیں ہوتا۔ ایک ڈاکٹر اپنے اس ڈسپینسر کو گھر ہی بھیج دیتا ہے۔ اسے اندر لے جائیں اور ڈریسنگ کروا لیں، میں نے کہا۔ ڈسپینسر اس کے ساتھ اندر چلا گیا۔ انسپکٹر ٹینیسن نے اسے کہا تھا کہ ان سب کو CIA ہیڈ کوارٹر میں لے چلتے ہیں، اور میں نے اس سے کہا تھا کہ عمران کے ساتھ ایک بار پھر بات کر لیتے ہیں۔ ہم نے خان سامے کی بیوی کو وہاں سے اٹھا کر الگ بٹھا دیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے چھوٹے چھوٹے 2 بچے کچھ دور کھڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ ایک بچہ بمشکل 1.5 سال کا تھا۔ انسپکٹر ٹینیسن نے ان بچوں کو دیکھا۔ مسٹر ملک، اس نے بچوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں یہ منظر برداشت نہیں کر سکتا۔ دیکھو یہ بچے کس طرح ڈرے ہوئے اپنی ماں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ میرا خیال ہے ان کی ماں کو اپنے ساتھ لے جانے کی ضرورت نہیں۔ میں نے خان سامے کی بیوی کو اپنے پاس بلا کر کہا کہ وہ بچوں کو ساتھ لے کر گھر چلی جائے۔ میں نے اسے ڈرا دھمکا کر خبردار کیا کہ ہمارے ساتھ اس کی جو باتیں اور جو سوال و جواب ہوئے ہیں وہ ان کا کسی کے ساتھ، اپنے خاوند کے ساتھ بھی ذکر نہ کرے۔ اگر عمران اس سے پوچھے تو اس کے آگے بھی جھوٹ بولے۔ وہ چلی گئی تو میں اور ٹینیسن عمران کے ان ملازموں سے کی ہوئی تفتیش پر تبادلہ خیالات کرنے لگا۔ یہ شک پختہ ہو گیا تھا کہ عمران علی حادثے کی رات 10 بجے گھر نہیں آیا تھا۔ اس سے ہمیں یہ واضح اشارہ بھی ملا کہ اس کیس کی تفتیش CIA کو ہی کرنی چاہیے۔ میں نے انسپکٹر ٹینیسن سے ازراہ مذاق کہا کہ آخر وہی بات ہو گئی کہ کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا۔ میرا مطلب تھا کہ آخر میں اتنی سی ہی واردات سامنے آئے گی کہ سائیکل کو ٹکر مارنے والی کار کا ڈرائیور عمران علی تھا اور یہ کار اسی کی تھی، اور حادثے کے بعد پکڑے جانے کے خوف سے وہاں سے بھاگ نکلا۔ اس پر گولیاں چلیں تو وہ کار سے نکل کر بھاگ گیا، اور صبح تھانے میں یہ رپورٹ لکھوا آیا کہ اس کی کار کوٹھی کے اندر سے چوری ہو گئی ہے۔ ڈسپینسر عمران کی مرہم پٹی کر کے باہر نکلا تو میں نے عمران کو بلایا۔ مسٹر عمران، انسپکٹر ٹینیسن نے اسے کہا، میں تمہیں ایک موقع اور دیتا ہوں، صحیح بات بتا دو۔ معمولی سی واردات ہے، پہلے بھی ایک واردات میں تمہارے ساتھ ہماری ملاقات ہو چکی ہے۔ تمہیں یاد ہوگا کہ ہم نے تمہاری کتنی عزت افزائی کی تھی۔ انسپکٹر ٹینیسن، عمران نے جھنجھلا کر کہا، میں حیران ہوں کہ اتنی معمولی سی واردات کو CIA کے حوالے کیوں کر دیا گیا ہے۔ میں رپورٹ دے رہا ہوں کہ میری کار… مسٹر عمران، انسپکٹر ٹینیسن نے اسے آگے بولنے سے روک دیا اور کہا، کوٹھی بند کریں، خان سامے کی بیوی یہیں رہے گی، یہاں چوکیداری بھی کرے گی۔ تم ہمارے ساتھ چلو گے، یہ دونوں ملازم بھی ہمارے ساتھ آئیں گے۔ معاف رکھنا انسپکٹر ٹینیسن، میں نے کہا، ہم اپنا ایک آدمی یہاں چھوڑ جائیں گے۔ میں نے عمران علی سے کہا، عمران صاحب، ہمیں وہ کمرہ دکھا دیں جہاں ٹیلی فون رکھا ہے۔ ہمارا ایک آدمی اس کمرے میں بیٹھے گا تاکہ ہم اپنے آفس سے اس کے ساتھ رابطہ کر سکیں۔
عمران علی یوں کھڑا رہا جیسے اس نے میری بات سنی ہی نہ ہو۔ اس کے چہرے کے تاثرات میں جو تبدیلی آئی وہ اتنی نمایاں تھی کہ اسے معمولی سی ذہانت والا کوئی بھی آدمی بھانپ سکتا تھا۔ ہمارے ساتھ 2 کانسٹیبل تھے اور ایک ہیڈ کانسٹیبل، یہ تینوں بھی ہماری طرح پرائیویٹ کپڑوں میں تھے۔ ہیڈ کانسٹیبل مسلمان تھا جس کا نام شاہد حمید تھا۔ CIA میں اس کی سروس خاصی لمبی ہو گئی تھی، تجربے کار تھا اور ویسے بھی ذہین آدمی تھا۔ اس کی تعلیم میٹرک تک تھی، جو اس وقت کے مطابق بڑی اچھی تعلیم سمجھی جاتی تھی۔ میں نے اسے بلایا۔ عمران علی ٹیلی فون کا کمرہ دکھانے کے موڈ میں نظر نہیں آتا تھا۔ میں نے اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر کہا، آئیے عمران صاحب۔ وہ چل پڑا اور وہ کمرہ ہمیں دکھایا جہاں ٹیلی فون رکھا تھا۔ میں نے اس کے فون کا نمبر نوٹ کر لیا، پھر عمران کو تسلی دی کہ یہ کمرہ محفوظ رہے گا۔ اسے باہر بھیج کر میں نے ہیڈ کانسٹیبل شاہد حمید کو کچھ ہدایات دیں اور ہر ہدایت نہایت اچھی طرح واضح کر دی۔ یہ کام اس کے لیے نیا نہیں تھا، ایسے کام وہ پہلے کئی بار کر چکا تھا۔ ہمارے پاس اس وقت 1500 ویٹ فوجی قسم کی گاڑی تھی، یہ بڑے فوجی ٹرک سے آدھی ہوتی تھی۔ ہم نے عمران علی اور اس کے دونوں ملازموں کو اس گاڑی میں بٹھایا۔ 2 کانسٹیبل ساتھ تھے اور ڈرائیور بھی تھا۔ ہم نے ابھی عمران علی کی کار نہیں دیکھی تھی۔ کار اس تھانے میں پڑی تھی جس کے علاقے میں اس کا ڈرائیور چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ ہم اپنے ہیڈ کوارٹر میں جانے سے پہلے اس تھانے میں چلے گئے۔ عمران علی کی کار وہاں کھڑی تھی۔ عمران علی اور اس کے ملازموں کو گاڑی سے اتارا۔ پہلے عمران علی کو کار کے پاس لے گئے۔ عمران صاحب، میں نے اسے کہا، اس گاڑی کو اچھی طرح دیکھیں اور بتائیں کہ یہ آپ کی ہے۔ کوئی شک ہی نہیں صاحب، اس نے جواب دیا۔ اس کی رجسٹریشن ڈیش بورڈ میں پڑی ہے۔ رجسٹریشن اور لائسنس اس تھانے کے SHO نے کار سے نکال کر اپنے قبضے میں رکھ لیے تھے، جو اس نے ہمارے حوالے کر دیے۔ ہم نے عمران علی کے نوکر کو پھر اس کے خانسامے کو باری باری بلا کر کار کی شناخت کروائی۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ عمران علی کی کار ہے۔ ہم نے کار کا معائنہ کیا، اس کا کوئی ٹائر پنکچر نہیں ہوا تھا۔ اس پر فوجیوں نے ٹائر پنکچر کرنے کے لیے گولیاں چلائی تھیں، لیکن کسی ٹائر پر گولی نہ لگی۔ کار میں 2 گولیاں لگی تھیں، ایک گولی دائیں طرف کے پچھلے مڈگارڈ میں سے گزر گئی تھی اور ایک گولی کار کے پچھلے شیشے میں لگی اور سامنے والے شیشے یعنی ونڈ سکرین سے نیچے جا کر پھنس گئی۔ گولی دور سے چلائی گئی تھی، اس لیے پچھلے شیشے کو توڑ کر گزرتے ہوئے گولی کی رفتار خاصی کم ہو گئی اور اس جگہ لگ کر پھنس گئی جہاں سپیڈو میٹر اور دوسرے گیج لگے ہوتے ہیں۔ ہم نے کار کی تلاشی لی، اس میں سے کوئی خاص چیز برآمد نہ ہوئی۔ ہم نے عمران علی اور اس کے ملازموں کو اپنی گاڑی میں بٹھا دیا اور ہم دونوں تھانے کے SHO سب انسپیکٹر ہرنام داس کو اس کے دفتر میں لے گئے۔ وہ ہوشیار پور کا رہنے والا ہندو تھا، اس نے میرے ساتھ ہی ٹریننگ کی تھی۔ اب بتاؤ ہرنام داس، میں نے اس سے پوچھا، تم نے کیا کچھ کارروائی کی ہے؟ اس نے پولیس کی زبان میں اس وقت سے جب اسے فوجیوں نے اس کار کی رپورٹ دی تھی لے کر ہماری ملاقات تک جو کارروائی کی تھی ہمیں سنانی شروع کر دی۔ ہم دونوں اس اتنی لمبی کہانی میں سے اپنے مطلب کی باتیں ذہن میں محفوظ رکھتے گئے۔ جب ہرنام داس ساری روداد بیان کر چکا تو ہم نے سوالوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ تم نے موقع پر جا کر کار دیکھی تھی، انسپیکٹر ٹینیسن نے کہا۔ کیا اس علاقے میں کوئی کھرا نہیں دیکھا تھا؟ تم نے کسی کھرے کا ذکر نہیں کیا۔ میں نے سب سے پہلی چیز یہی دیکھنی تھی، ہرنام داس نے کہا، لیکن بدقسمتی سے ہوا اتنی تیز چل رہی تھی کہ کھرے بڑی جلدی صاف ہو گئے۔ کھروں کے لیے یہ زمین بہت ہی اچھی ہے، وہاں کی مٹی آٹے کی طرح ہے، اس پر انگلیوں کے نشان بھی واضح ہو سکتے ہیں، لیکن اتنی باریک مٹی نے نقصان یہ پہنچایا کہ تیز ہوا سے اڑ اڑ کر کھرے بھر دیے۔ کار والا کار سے نکل کر جس طرح بھاگا تھا، میں صبح کے وقت ادھر گیا تھا لیکن کچھ نہ ملا، کیونکہ آگے کٹی پھٹی زمین آ جاتی ہے اور اس سے آگے ایک سڑک ہے۔ میرا خیال ہے کہ ملزم سڑک تک پہنچ گیا اور وہاں سے اسے تانگا وانگا مل گیا ہوگا۔ اس نے اپنی میز کا دروازہ کھولا اور بولا، میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں، میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھا سراغ ہے۔ اس نے دراز میں سے ایک لفافہ نکالا، اس میں سے ایک کپڑا نکالا اور یہ ہمارے سامنے رکھ دیا۔ پہلے انسپیکٹر ٹینیسن نے اسے دیکھا، پھر اس نے مجھے دے دیا۔ یہ سفید رنگ کا ایک جیبی رومال تھا جس کا رنگ خون جیسا تھا۔ اس کے 2 کونے اصلی رنگ میں تھے، یعنی سفید۔ ایک کونے پر چھوٹا سا دھوبی مارک تھا،
خون کا رنگ بدلا ہوا تھا، جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ یہ خون بہت دن پہلے اس پر لگا تھا۔ یہ رومال حادثے کی رات ہی مجھے کٹی پھٹی زمین اور اس کے آگے والی سڑک کے درمیان ایک جگہ پڑا ملا تھا۔ سب انسپکٹر ہرنام داس نے کہا، اس وقت یہ خون تازہ تھا، اتنا تازہ کہ میرے ہاتھوں کو بھی لگ گیا تھا۔ اس سے تم کیا سمجھے تھے؟ جواب بالکل صاف ہے، ہرنام داس نے جواب دیا۔ ملزم زخمی تھا، اس نے اپنا یہ رومال زخم پر رکھا یا باندھا تھا۔ یہ بتانا مشکل ہے کہ اسے زخم کہاں آیا تھا۔ ہوا یہ کہ وہ بھاگا جا رہا تھا، اس لیے جلدی میں تھا، بھاگتے بھاگتے رومال کھل کر گر پڑا یا اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ رومال اٹھانے کے لیے اس کے پاس رکنے کا وقت نہ تھا۔ میں نے یہ رومال ڈی ایس پی صاحب کو دکھایا تھا، ان کے حکم کے مطابق ایگزیبٹ کے طور پر رکھ لیا تھا۔ انسپکٹر ملک، انسپکٹر ٹینیسن نے کہا، عمران علی کو یہاں لے آؤ۔ میں باہر گیا اور عمران علی کو گاڑی سے اتار کر اندر لے گیا۔ مسٹر عمران، انسپکٹر ٹینیسن نے اس سے کہا، اپنی قمیض اتارو۔ عمران علی پریشان سا ہو گیا، وہ قمیض اتارنے پر آمادہ نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے احتجاجاً کہا کہ اسے بلا وجہ پریشان کیا جا رہا ہے۔ عمران بھائی، میں نے اسے اردو میں کہا، ہم تمہیں کوئی ٹھیکہ دلوانے اپنے ساتھ نہیں لائے۔ ایک تفتیش کے سلسلے میں تم پولیس کے ساتھ ہو، اور ہو سکتا ہے کہ پولیس کا ساتھ پولیس کی حراست کی صورت اختیار کر لے۔ قمیض اتار دو۔ اس نے بادل نخواستہ قمیض اتار دی۔ میں نے اور ٹینیسن نے اس قمیض پر دھوبی مارک ڈھونڈنا شروع کر دیا، جو بڑی جلد ہی مل گیا۔ یہ قمیض کے اندر بٹنوں والے حصے کے نیچے تھا۔ ہم نے اس نشان کو اس نشان سے ملایا جو خون آلود رومال کے کونے پر تھا۔ یہ 100% ایک ہی نشان تھا۔ میرا اور انسپکٹر ٹینیسن کا رد عمل ایک جیسا تھا، جو یہ تھا کہ ہم دونوں نے چونک کر عمران علی کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے کا اتنا اچھا رنگ اچانک پھیکا پڑ گیا۔ وہ آخر صاحب حیثیت اور دولت مند تھا، اونچی سوسائٹی میں گھومنے پھرنے والا تھا، اس لیے وہ خاموش نہ رہ سکا۔ کیا کر رہے ہیں آپ ملک صاحب؟ اس نے مجھ سے اردو میں کہا، پھر انگریزی میں انسپکٹر ٹینیسن سے کہا، یہ سب کیا ہے؟ انسپکٹر ٹینیسن، آپ میرے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں جیسے میں کوئی جرائم پیشہ آدمی ہوں۔ نہ میں نے اسے کوئی جواب دیا، نہ انسپکٹر ٹینیسن نے۔ وہ کچھ نہ کچھ بولتا رہا۔ آج کل لوگ نائلون اور کیٹی جیسے کپڑے پہنتے ہیں۔ امیر کبیر لوگ اپنے کپڑے ڈرائی کلینروں کے ہاتھ دھلنے کے لیے بھیج دیتے ہیں، جہاں کپڑوں پر کوئی دھوبی مارک نہیں لگتا۔ اس کے علاوہ گھروں میں لوگوں نے واشنگ مشینیں رکھی ہوئی ہیں۔ گھروں میں نوکر کپڑے دھو لیا کرتے ہیں، اس لیے ان پر بھی دھوبی مارک نہیں ہوتا۔ میں جس وقت کی بات کر رہا ہوں اس وقت نائلون اور کیٹی نہیں تھی۔ امیر لوگ بھی سوتی کپڑے پہنتے تھے اور یہ کپڑے دھوبیوں کے پاس جایا کرتے تھے، اس وجہ سے ہر کپڑے پر دھوبی مارک ضرور ہوتا تھا۔ مسٹر عمران، انسپکٹر ٹینیسن نے قمیض اور رومال کے دھوبی مارک عمران کے آگے کر کے پوچھا، کیا یہ تمہارے دھوبی کے نشان ہیں؟ میں کچھ نہیں جانتا، عمران علی نے احتجاج کے رنگ میں جواب دیا۔ میں نے کبھی اپنے کپڑوں پر نہیں دیکھا کہ ان پر دھوبی کا نشان ہے یا نہیں۔ دھوبی نشان کون دیکھا کرتا ہے؟ انسپکٹر ٹینیسن نے پوچھا۔ دھوبی سے کپڑے کون وصول کرتا ہے؟ یہ میرے نوکر کا کام ہے، عمران علی نے جواب دیا۔ میرا خیال ہے دھوبی مارک وہ بھی نہیں دیکھتا ہوگا۔ میں نے رومال اور قمیض اٹھائی اور برآمدے میں نکل گیا۔ عمران علی کے نوکر کو بلایا جو گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ آیا تو میں نے اسے صرف قمیض والا نشان دکھایا اور پوچھا کہ یہ عمران علی کے کپڑوں کا دھوبی مارک ہے؟ میں نے دھوبی کا نشان کبھی غور سے نہیں دیکھا، نوکر نے کہا۔ یہ تو دھوبی ہی بتا سکتا ہے۔ دھوبی گھر سے کپڑے لے جاتا ہے اور دھو کر واپس دے جاتا ہے۔ اس نشان کی تصدیق دھوبی ہی کر سکتا تھا۔ تصدیق تو دراصل ہو ہی گئی تھی۔ قمیض اور رومال کے نشان شکل کے علاوہ سائز میں بھی ایک جیسے تھے۔ میں نے اندر آ کر قمیض عمران علی کو دے کر کہا کہ پہن لے، پھر اسے کہا کہ وہ گاڑی میں جا کر بیٹھے۔ وہ باہر نکل گیا۔ میں نے دروازے میں جا کر دیکھا کہ وہ گاڑی میں ہی بیٹھا ہے، بھاگ نہیں گیا۔ انسپکٹر ملک، انسپکٹر ٹینیسن نے کہا، اس نے جب قمیض اتاری تھی تو میں نے اس کے بازو کے زخم پر پٹی بندھی ہوئی دیکھی اور اس پر غور کیا۔ میرے ساتھ اس کی کار تک آؤ۔ میں اور سب انسپکٹر ہرنام داس اس کے پیچھے پیچھے گئے۔ کار تک گئے تو اس نے اگلا دروازہ کھول کر مجھے اگلی سیٹ پر اسٹیئرنگ پر بٹھا دیا اور کہنے لگا کہ اسٹیئرنگ کو اس طرح پکڑو جس طرح گاڑی چلاتے وقت پکڑا جاتا ہے۔ میں نے ڈرائیونگ کی پوزیشن میں اسٹیئرنگ پکڑ لیا۔
انسپیکٹر ٹینیسن کار کی پچھلی طرف گیا۔ چند منٹ بعد وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اس نے ایک دھاگا یا رسی منگوائی ہے۔ سب انسپیکٹر ہرنام داس دھاگا یا رسی لانے کے لیے چلا گیا ہے۔ جانتے ہو میں نے کیا دیکھا ہے؟ انسپیکٹر ٹینیسن نے اپنے سوال کا جواب خود ہی دیا۔ میں نے اس سوراخ پر جو پچھلے شیشے میں گولی نے بنایا ہے آنکھ رکھ کر ڈیش بورڈ کی اس جگہ کو دیکھا ہے جہاں آ کر یہ گولی لگی ہے۔ تمہارا بایاں بازو گولی کے راستے میں آتا ہے۔ سب انسپیکٹر ہرنام داس ایک رسی لے آیا۔ انسپیکٹر ٹینیسن نے اس رسی کا سرا پچھلے شیشے کے گولی والے سوراخ میں سے گزارا۔ پھر اس نے ہرنام داس سے کہا کہ وہ یہ سرا اس جگہ رکھے جہاں ڈیش بورڈ میں گولی لگی تھی۔ اس نے مجھے پھر اسی طرح ڈرائیونگ کی پوزیشن میں بیٹھنے کو کہا۔ میں ڈرائیونگ پوزیشن میں ہو گیا اور اسٹیئرنگ کو پکڑ لیا۔ ہرنام داس نے رسی کا سرا اس جگہ دبا کر رکھا ہوا تھا جہاں ڈیش بورڈ پر گولی لگی تھی۔ ٹینیسن نے کار کے پیچھے جا کر رسی کو کھینچا۔ یہ رسی میرے بائیں بازو کو اس جگہ دبا رہی تھی جو کوہنی کے اوپر اور کندھے کے جوڑ کے درمیان میں تھی۔ میں سمجھ گیا کہ انسپیکٹر ٹینیسن کیا دیکھ رہا ہے۔